اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 64 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کا روئے سخن یہود بھی ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس آیت میں جو بات کہی جا رہی تھی کہ ایک توریت کو، یا ان کو تو توریت کے حوالے سے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یعنی ہم لوگوں کو قرآن مجید کے حوالے سے ایک ٹاسک دیا گیا، ایک حکم دیا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اب دیکھیے جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی اس پختہ وعدہ کرنے کے بعد تم پھر گئے۔ اب اس آیت کا اتنا حصہ جو ہے یہ یہود کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جا ملا، وہ تو پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں۔ اب یہاں دیکھیے لو کے ساتھ لام آ رہا ہے، یہ ماضی شرطیہ بنایا ہے۔ ماضی شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ ایک پچھلے دور میں بات چلی تا حال ختم نہیں ہوئی، یہ ماضی شرطیہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سے دیکھیے یہ بات جو ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت پہ ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے کر دین مکمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دین مکمل ہوا، تو یہ اس پر صادر آ گئی کہ اگر تم اس دین کو اختیار نہ کرتے، نافذ نہ کرتے تو تم بھی خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ یہ دین جو ہے زمین پر پوری دنیا میں سے ایک حصے پر، یعنی جزیرہ نما عرب تک یہ نافذ ہو گیا، اور یہ کام ابھی ہونا باقی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ تمہیں مہلت نہ دیتا۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ تمہاری پکڑ نہیں کی ہے، تم کو ڈھیل دے دی ہے، تمہیں مہلت دے دی ہے۔ تو اس پر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دین کو مکمل کیا، اور اب یہ کام چونکہ دنیا تک قیامت تک ہونا باقی ہے، اس لیے اس آیت کو دیکھیے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، جو آج ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے نظام کو ہم نے نافذ نہیں کیا، تو یہاں ہماری طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے امت محمد، اگر تم نے بھی اس کو نافذ نہ کیا تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ اور یہ جو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی گناہوں پر، ہمارے شرک پر ہمیں نہیں پکڑا، تو یہ اللہ کی مہربانی چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ درمیان میں آئی ہے اس مضمون کے کہ ساتھ ساتھ یہود کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہود کو یہ بتائے ان کی خرابیاں تھیں، اس کی نشاندہی کر کے کہ انہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا تھا اور وہ معزول ہو گئے، اور اے امت محمد اب تم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی
تو تم بھی خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہم بحیثیت امت، بحیثیت فرد، یہ جو اس دین اسلام کو اب تک ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس گناہ کا جو سزا، اس کی جو سزا ہے کہیں ہم سے اس دنیا میں ایسی نہ لے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کو پڑھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس پر ہم نے وعدہ کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون کے حوالے سے، تو ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔